الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الحمد للہ. معززان سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کے حوالے سے آپ حضرات سے بات کرنی تھی. جو ہمارے دین کی مکمل بنیاد ہے، جس پر ہمارا دین کھڑا ہے، جو ایمان کے شعبے ہیں، ان کے بارے میں لا علمی کی وجہ سے ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ حدیث رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ. ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ. سب سے افضل جو ہے ایمان کا شعبہ، سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی بندگی کے لائق، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی پروردگار دنیا میں ماسوائے اللہ تعالیٰ کی. بندگی سجدہ اسی کو سزاوار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینی. اور آگے فرمایا وَأَدْنَاهَا، اور نچلا درجہ. پہلا درجہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، دوسرا وَأَدْنَاهَا نچلا درجہ، سب سے نچلا درجہ کون سا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. کوئی کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی ہو، کوئی ایسا نوکیلا پتھر پڑا ہوا ہو جو آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف دہ ثابت ہوتا ہو، یا میری اور آپ کی زمین سے راستہ تنگ ہو، اس راستے کو تھوڑا سا وسیع کر دینا، یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے. اور ساتھ میں فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے، اس دین حق سے اگر حیا کو نکال دیا جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جس قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس قوم سے حیا کو چھینتا ہے. شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے. حیا ایک ایسی نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور جو لوگ ایمان والے لوگ حیا سے زندگی گزارتے ہیں، اپنا چلن حیا کے ساتھ مزین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی مٹھاس سے نوازتا ہے، ایمان کے ذائقے سے نوازتا ہے. یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے. اور یہ آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ کسی وقت جب آپ یہ اچھا محسوس کریں کہ نماز پڑھنے میں مجھے لطف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے میں مجھے لطف محسوس ہو رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، تو آپ دھیان ضرور کیجئے گا کہ آپ نے کون سی ایسی نیکی کی ہے، اپنی آنکھوں کی پردہ داری کی ہے، اپنے آنکھوں کو غلط دیکھنے سے روکا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو حلاوت ایمان نصیب فرما رہا ہے، اور حلاوت یعنی لطف عبادت آپ کو آ رہا ہے. اس وجہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی ہے اور اپنی نظروں کو پست رکھا ہے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی نظروں کو پست کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکی ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خبردار ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو. جو چیزیں بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اس لیے لوگوں کو اپنی زمینوں سے راستے بند کرنے، لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کو قسم قسم کے راستوں میں رکاوٹ ڈالنا، میری زمین پر میں پاؤں نہیں رکھنا، میری زمین میں قدم نہیں رکھنا. جو ایمان والا یہ کہتا ہے، کیا اس نے قرآن کو نہیں پڑھا؟
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور تمام بادشاہت یعنی آسمانوں کی اور زمین کی اللہ تعالیٰ کی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. آج تک ہمارے باپ دادا دنیا سے گزر گئے، آج تک ہمارے باپ دادا دنیا سے گزر گئے. انہوں نے کس نے اتنی بڑی جاگیر اپنے ساتھ لے لی، زمین کی کا ٹکڑا، زمین کا پلاٹ لے لیا، جس کی وجہ سے آپ لوگ اور میں ایک دوسرے کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک قدم اگر ہم اس کی زمین میں، کسی کی زمین میں کوئی چلے گا تو وہ اس کو برداشت نہیں ہے. یہ ایمان ہے؟ یہ مومن کا خیال رکھ رہا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے، یہ دنیا پرستی ہے. یہ دنیا پرستی ہے. دنیا پرستی کو چھوڑیے، خواہشوں کو چھوڑیے، خواہشوں کو ترک کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں متقی انسان، پرہیزگار انسان جو ہے وہ کامیاب ہے. جب میں اور آپ قرآن شروع کرتے ہیں، وہاں لکھا ہوا پڑھتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. قرآن سب کے لیے ایک ہے. جو بھی قرآن پڑھتا ہے، قرآن سب سے پہلے 2 شرطیں میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ، مجھے پڑھنے والے اس کتاب کی طرف دیکھ لینا. ذَلِكَ الْكِتَابُ، یہ وہ کتاب ہے لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں کوئی شک نہیں. پہلی بات یہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی والناس تک تمہیں شک نہیں کرنا. یہ پہلی شرط ہے قرآن حکیم کی. اور دوسری ہے ھدی للمتقین، اگر پرہیزگاری اختیار کرو گے تو ہدایت تب آئے گی. یہ 2 آپ لوگ خود پڑھے لکھے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں رکھیں. اور اگر ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے نہیں ہیں تو علماء سے ضرور سنتے ہیں. آج میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پھر بھی ہم ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا، تب تک ایک شخص دوسرے شخص کا، یعنی جو اپنے لیے سوچے وہ دوسرے ایمان والے کے لیے سوچے. تب تک اس کا ایمان، میرا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم جو اپنے لیے سوچیں گے وہی دوسرے کے لیے پسند کریں گے. اور تب تک ایمان میرا اور آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، میرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، میرا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، میرا پڑوسی بھی رشتہ دار محفوظ نہیں ہے. تب تک ایمان کی حلاوت ہم نہیں پا سکتے، تب تک ایمان مکمل ہوگا ہی نہیں. ایمان آپ چھوٹی چیز سمجھتے ہیں کہ ایمان حاصل ہو جائے گا، دنیا سے چلے جائیں گے، کلمہ نصیب ہو جائے گا، جائیں گے پھر دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھو گے؟ جب سانپ قبر میں آئیں گے، جب بچھو قبر میں آئیں گے، جب آگ کے شعلے قبر میں آئیں گے، قبر تو خود پکارتی ہے انا بیت الوحدت، میں اکیلا گھر ہوں. انا بیت العقارب والحیات، میں سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں. ولا تخربنی، مجھے خراب مت کرو. اگر مجھ میں آنا ہے، تم نے تو آنا ہے، مجھ میں تو آنا ہے ایک نہ ایک دن. مجھ میں عمل لے کر آؤ. وانتم، اور تم آج کے دن دار العمل میں ہو، یہاں والا حساب یہاں نہیں ہے. وانتم غدن فی دار الحساب، کل کے دن تم دار الحساب میں ہوگے، والا عمل، وہاں پر عمل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، اور ایمان کی ان باتوں پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو وہ الصادق المصدوق، جو سچوں میں سے سچے تھے، انہوں نے بتائی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.